بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کی پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی زمانے کا ایک واقعہ۔ ایک شخص بہت عبادت کرتا تھا اور عبادت کے ساتھ خدا سے مطالبہ کرتا کہ اے مولا پاک، میں نے تیری عبادت کی ہے، اب تو مجھے رزق دے، مگر اس کو رزق نہ ملتا۔ اس کا معمول جاری تھا، وہ برابر عبادت بھی کرتا اور خدا اسے رزق بھی طلب کرتا۔ ایک روز وہ عبادت اور رزق کی مطالبے سے فارغ ہوا ہی تھا کہ اس کے گھر میں ایک گائے داخل ہو گئی۔ وہ بہت خوش ہوا کہ اس کی دعا اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی ہے اور اس کو رزق کی طور پر گائے بیچ دی ہے۔ اس نے فوراً گائے کو ذبح کیا اور پکانا شروع کیا۔ پکانے کے بعد ابھی وہ کھا کر فارغ ہوا ہی تھا کہ گائے کا مالک پہنچ گیا۔ اس نے تقاضا کیا کہ میری گائے مجھے واپس دی جائے۔ اب وہ عبادت گزار شخص تو گائے کھا چکا تھا، وہ کس طرح گائے واپس کرتا؟ اور دوسرا، اس نے برملا کہہ دیا، گائے تو مجھے خدا نے میری عبادت کی صلے کی طور پر بھیجی تھی، لہٰذا اس پر میرا ہی حق تھا۔ گائے کا مالک ایسی مبین بات سننے کے لیے تیار نہ ہوا۔ اس نے عبادت گزار شخص سے کہہ دیا، سیدھی طرح میری گائے یا اس کا جرمانہ بھر دو، ورنہ یہ معاملہ حضرت داؤد علیہ السلام کی عدالت میں لے جاؤں گا۔ عبادت گزار شخص نے کہا، بے شک اس کسی کو عدالت میں چل کر نپٹا لو، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ معاملہ عدالت میں پہنچ گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے طرفین کی باتیں سنی اور اس عبادت گزار شخص سے پوچھا، تم نے اس کی گائے کیوں ذبح کی؟ اس نے جواب دیا، حضرت میں نے اس کی گائے ارگز نہیں لی، وہ تو اللہ تعالیٰ نے میری عبادت کے بدلے مجھے دی تھی، چونکہ وہ میری ملکیت تھی لہٰذا میں نے اس کو ذبح کر کے کھا لیا۔ حضرت اس شخص کی سادہ لہو پر مسکرائے اور گائے کے مالک سے کہا، تم اس شخص کو گائے معاف کر دو، اللہ تمہیں اس کا اجر ضرور دے گا۔ مگر وہ شخص تو بزد ہو گیا اور لڑائی جھگڑے پر اتر آیا۔ دوسری طرف عبادت گزار شخص یہ بات تسلیم ہی نہیں کرتا تھا کہ گائے اس کی نہ تھی، بلکہ وہ اس بات پر اڑا ہوا تھا کہ گائے اللہ نے مجھے عبادت کی انعام کی طور پر دی تھی اور میں نے اس کو کھا لیا، لہٰذا میری نہ کوئی غلطی ہے نہ جرم، اور میں گائے واپس کرنے کا کوئی پابند نہیں ہوں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے دونوں اشخاص کی سرد گرم گفتگو سکون سے سنتے رہے اور آخر میں دونوں کو خاموش ہونے کا حکم دیا اور گائے کی ملکیت کی دعوے دار شخص سے فرمایا، بہتر ہے تم اس سادہ لو انسان کو اللہ کے نام پر معاف کر دو، ورنہ مجھے حقیقت بتانی پڑے گی۔ اس شخص نے کہا، حضرت آپ حقیقت بتائیں، میں گائے نہیں چھوڑ سکتا۔ آپ نے فرمایا، کل سارے شہر کے معززین جمع ہو جائے، تب میں ایک اہم حقیقت کا انکشاف کروں گا۔ دوسرے روز شہر کے سرگرد لوگ، گائے کا مالک اور گائے کھانے والا شخص، سب کی سب حضرت داؤد علیہ السلام کی دربار میں پہنچ گئے۔ ایک مجمع لگ گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا، لوگوں میری بات غور سے سنو، میں نہیں چاہتا تھا کہ کسی شخص کی جرم سے پردہ اٹھے، مگر اس گائے کے مالک اور دعوے دار نے مجھے مجبور کر دیا ہے کہ میں اس کو بے نقاب کر دوں۔ یہ گائے کا جو دعوے دار ہے، کبھی اس سادہ لو عبادت گزار جس نے گائے کھائی ہے، اس کی باپ کا غلام تھا۔ اس عبادت گزار شخص کا والد بڑا رئیس آدمی تھا۔ یہ جتنی جائیداد، باغ اور گاؤں جو اب اس گائے کے دعوے دار کے پاس ہے، سب اس عبادت گزار کی باپ کی ملکیت تھی۔ یہ گائے کا مالک اس کے پاس باغ میں ادنا سا غلامی کرتا تھا۔ ایک روز اس عبادت گزار کا والد باغ میں آیا، اس کے پاس کافی رقم تھی۔ اس کی غلام جو اب گائے کا مالک ہے، اس نے لالچ میں اندھا ہو کر اپنے مالک عبادت گزار کی والد کو قتل کر دیا اور اس کی لاش فلاں درخت کے نیچے دفن کر کے اس کی جائیداد کا مالک بن بیٹھا۔ یہ عبادت گزار شخص اس وقت بہت چھوٹا تھا، اس کو نہ اپنی باپ کی قتل کا کوئی علم اور نہ ہی باپ کی جائیداد کا۔ اس کی پیدائش نہایت غربت کی زندگی میں گزری اور اپنی سادگی میں عبادت کر کے خدا سے اس کا اوزانہ طلب کرتا تھا۔ ایک روز یہ گائے جس کا جھگڑا ہے، وہ اس کی گھر میں چلی گئی۔ اس نے اپنی سادہ لوہی کی وجہ سے ذبح کر کے کھا لی، حالانکہ باپ کی جائیداد اور مویشی اس شخص کی ملکیت تھی، مگر اس کو معلوم نہ تھا۔ میں نے اس غاصب گائے کے دعوے دار شخص کا پردہ رکھنے کے لیے اس کو گائے معاف کر دینے کی بہت پیشکش کی، مگر یہ نہ مانا۔ اب آپ پہلے اس درخت کے نیچے سے لاش برآمد کرے، پھر اس کا بیان لے، پھر اس کی سزا تجویز ہوگی۔ چنانچہ درخت اکاڑا گیا، لاش برآمد ہوئی اور اس شخص نے سب کے سامنے اقرار جرم کر لیا۔ اس کو قانون رائج الوقت کے مطابق موت کی سزا ملی
اور تمام جائیداد باغ مویشی اس سادہ لو عبادت گزار کو مل گئی۔ اب اس شخص کو پتہ چلا کہ عبادت کا صلہ اللہ تعالیٰ کس حیرت انگیز طریقے سے دیا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا انصاف ملاحظہ ہو کہ اس نے اقدار کا کس حسن طریقے سے پہنچایا اور قانون کی تمام تقاضے پورے کر کے ایک مجرم کو سزا بھی دی۔ مولانا رومی ایسے قرآنی واقعات کو انتہائی ہلکے پھلکے اور شگفتہ انداز میں پیش کرتے ہیں جسے پڑھنے والا بوریت کی زنگ سے بھی آلودہ نہیں ہوتا، اور واقعہ اپنے دل نشینی کی باعث ذہن نشین بھی ہو جاتا ہے۔